ناظرین کرام السلام علیکم، میرا نام ہے جواد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان ٹی وی۔ معزز ناظرین، انسانوں کی اس 7.9 بلین کی بھیڑ میں ان لوگوں سے الگ ہونا یا نظر آنا بالکل بھی آسان عمل نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو اکثر و بیشتر قبول ہی نہیں کیا جاتا۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو ہر روز اپنی الگ شخصیت کی وجہ سے عجیب و غریب نظروں اور پیٹھ پیچھے سرگوشیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تاہم وہ خود کو قبول کر کے زندگی سے لطف اندوز ہونے کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ تو ویڈیو کی طرف مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل داستان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو دبا کر آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ نمبر 1، روز گائل۔ ناظرین کرام، امریکہ کی ایک اسٹیٹ اوریگون سے تعلق رکھنے والی اس خاتون کو محسوس ہوا کہ جب وہ ہائی اسکول میں تھی تو اس کے دوست اس کو بلوغت کا نشانہ بنا کر چڑھاتے تھے، کیونکہ روز نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر غیر ممکنہ طور پر بہت سے بال اگاتے ہیں، جیسا کہ مردوں کو داڑھی آتی ہے۔ یہ ساری صورتحال روز کے لیے بہت پریشان کن تھی کہ اسے دن میں تقریباً 2 مرتبہ اپنے چہرے کے بالوں کو شیو کرنا پڑتا تھا۔ 25 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے روز نے بہت سے ڈاکٹروں سے مشورہ کیا کہ وہ کیسے ان بالوں سے جان چھڑا سکتی ہے۔ کچھ نے اسے لیزر سے ان بالوں کو ہٹانے کا مشورہ دیا، کچھ نے اس کام کے لیے گولیاں بھی تجویز کی، لیکن ان سب کے باوجود کوئی بھی علاج فائدہ مند ثابت نہ ہو سکا جو روز کے بالوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکے۔ اس علاج کے دوران ڈاکٹروں نے روز کو بتایا کہ وہ ایک بیماری پولیسسٹک اووری سنڈروم میں مبتلا ہے۔ اس بیماری کی ایک علامت میں عورت کے جسم میں مردانہ ہارمونز پیدا ہو جاتے ہیں، جس سے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی داڑھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، جب روز کی عمر 40 سال ہوئی تو اس نے تجرباتی طور پر ایک دن شیو نہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مسلسل دن میں 2 دفعہ شیو کرنے سے وہ بالکل اکتا چکی تھی اور چہرے کی جلد بھی مزید اس عذاب کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس پورے دن شیو نہ کرنے پر روز نے ایک آزادی بھرا احساس محسوس کیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ بالکل شیو نہیں کرے گی۔ پھر آئے دن روز نے بیئرڈ لک کے ساتھ سیلفیاں لے کر انسٹاگرام پر پوسٹ کرنا شروع کر دی، جسے بہت سے لوگوں نے پسند بھی کیا، یہاں تک کہ روز اب مردوں کے داڑھی والے مقابلوں میں بھی بلا جھجک شرکت کرتی ہے اور بغیر کسی پریشانی کے سکون پسند زندگی گزار رہی ہے۔ نمبر 2، میسی کرین۔ ناظرین کرام، کسی بھی خوبصورت ماڈل کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہو سکتی ہے؟ لمبی لمبی ٹانگیں، لیکن اگر یہ ضرورت سے زیادہ لمبی ہوں تو یہ ایک مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ آسٹن سے تعلق رکھنے والی 17 سالہ میسی کیورن سے ملی، جن کو ان کی لمبی ٹانگوں کی وجہ سے زرافوں کا CEO کہہ کر مذاق بھی اڑایا جاتا ہے۔ اس لڑکی کی بائیں ٹانگ 52 انچ لمبی ہے، جبکہ دائیں ٹانگ اس سے نصف انچ لمبی ہے۔ میسی کی اس غیر معمولی لمبائی کی وجہ سے وہ گینز ورلڈ ریکارڈ میں بھی اپنا نام درج کر چکی ہے، جس کے بعد وہ ایک مشہور سیلیبریٹی بھی بن چکی ہے۔ ناظرین کرام، شروع کے کچھ سالوں میں میسی کو اپنی لمبی ٹانگوں کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جس سے وہ عدم اعتماد کا شکار ہوتی جا رہی تھی اور لوگوں کا اس کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھنا اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میسی کی 6.5 فٹ کی لمبائی نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ وہ دروازوں کے راستے، کاروں اور ہوائی جہازوں میں سفر کرنے سے بھی کتراتی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ اپنے اسکول کی والی بال ٹیم کی ایک اسٹار پلیئر بھی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میسی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب اس احساس کمتری کا شکار بالکل نہیں رہے گی۔ اس کی یہ لمبائی اسے کسی سے کمتر بالکل نہیں بناتی، بلکہ یہ تو فطرت کا ایک حسین تحفہ ہے۔ نمبر 3، نیاکیم گیٹویچ۔ معزز ناظرین، ہالی ووڈ شاید کسی دن اس لڑکی کی کہانی کے بارے میں ایک آسکر جیتنے والی فلم ضرور بنائے گا۔ نیاکیم نے اپنا سارا بچپن پناہ گزینوں کے کیمپ میں گزارا۔ جب وہ 14 سال کی ہو گئی تو اس کے خاندان نے سوڈان سے ہجرت کر کے امریکہ کی راہ لی۔ یہاں نیاکیم اپنے کلاس سالوں سے بالکل مختلف تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک نارمل زندگی نہیں گزار پا رہی تھی اور شدید مشکل میں تھی۔
اسکول میں اس نوعمر لڑکی کو آئے دن ناخوشگوار القابات سے پکارا جاتا، جس سے وہ بہت تکلیف محسوس کرتی تھی۔ نیا کیم نے بچپن میں ایک خواب دیکھا کہ وہ ایک ماڈل بن کر ریمپ پر واک کر رہی ہے۔ تب سے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب ہر حال میں ایک سپر ماڈل بنے گی، مگر اس کی جلد اس مقصد کو حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن رہی تھی۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے نیا کیم نے اپنی جلد کے لیے ایک خاص آپریشن کروایا، جیسا کہ عموماً افریقن خواتین کرواتی ہیں۔ نیا کیم کی بہن نے اس کام میں اس کا بھرپور ساتھ دیا، کیونکہ وہ خود بھی یہ آپریشن کروا چکی تھی۔ آخر کار وہ اپنے مقصد کی جانب سخت محنت کرتے ہوئے میدان میں کود پڑی اور بہت ساری کامیابیوں کو گلے لگائے۔ اب یہ دنیا کی سب سے مشہور ماڈلز میں سے ایک ہے اور اپنی ایک الگ پہچان بنا چکی ہے۔ نمبر 4، ٹام اسٹینفورڈ۔ آپ جو شخص دیکھ رہے ہیں یہ برطانوی ایتھلیٹ ٹام اسٹینفورڈ ہے۔ اس کی پیدائش ایک عام بچے کی طرح ہی ہوئی۔ شروع میں یہ بالکل عام بچوں کی طرح ہی تھا، مگر پھر اچانک اس کا جسم جلد کے نچلے حصے کی چربی کھونے لگا اور یہ سائیکلسٹ ناقابل یقین حد تک دبلا پتلا نظر آنے لگا۔ طویل اور وسیع تر تحقیق کے بعد سائنسدانوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ٹام کی یہ حالت MDP سنڈروم کی وجہ سے ہوئی ہے، جو کہ ایک جینیاتی تبدیلی کے باعث جسم میں پیدا ہوتی ہے۔ پوری دنیا سے صرف 10 لوگ ہی اس بیماری کا شکار ہوئے۔ بیماری کے شروع کے سالوں میں تھامس کا جسم بالکل خشک ہو جاتا تھا اور نہ اس کا جسم کوئی جھٹکا برداشت کر پاتا اور نہ ہی ہوا کے درجہ حرارت کو۔ ڈاکٹروں نے ٹام کو یہ نصیحت کی کہ اسے اب زندگی گزارنے کے لیے خصوصی آلات کو استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ بات ٹام کے لیے پریشان کن تھی، مگر ٹام نے ہمت بالکل نہیں ہاری۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ پھر سائیکلنگ میں حصہ لے گا اور ساتھ ہی اس نے سخت ورزشیں بھی شروع کر دی۔ حالانکہ اس سے اس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ بھی سکتی تھی اور وہ آئندہ زندگی میں ایک اپاہج بھی بن سکتا تھا، مگر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اس نے جلد ہی سائیکلنگ کی معروف ریسوں میں ایوارڈ جیتنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ وہ برطانوی قومی پیرا اولمپک ٹیم کا حصہ بن گیا، جو کہ کسی اعزاز سے کم نہیں۔ اب ٹام اولمپک کھیلوں میں سونے کا تمغہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ یقیناً اس میں ضرور کامیاب ہوگا۔ نمبر 5، ایلیٹ براؤن۔ ہماری اگلی کہانی کا یہ ہیرو لندن میں پیدا ہوا، جو کہ کئی سال تک ایک کامیاب ماڈل بھی رہا۔ ایلیٹ انسٹاگرام پر اپنے مداحوں سے زیادہ بات کرنا بالکل بھی پسند نہیں کرتا، جبکہ وہ اسکیٹ بورڈ ٹرکس اور اپنے میوزک ٹریک کی ریکارڈنگ کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ اپنی فوٹو شوٹ ویڈیوز اپلوڈ کرنا زیادہ پسند کرتا۔ ناظرین اکرام، اس چیز کا تصور کرنا بالکل بھی آسان نہیں ہوگا کہ ایلیٹ کا بچپن کتنا مشکل رہا ہوگا۔ کچھ لوگ تعصب کی بنا پر واقعی ریڈ ہیڈ کو پسند نہیں کرتے۔ قدرت نے ایلیٹ کو اس کے جسم پر ان گنت داغوں کے ساتھ نوازا تھا، جو کہ کسی بھی انسان کے لیے ایک معمولی بات نہیں ہے، لیکن حالیہ برسوں میں ماڈلنگ کی دنیا میں قدرتی اور غیر معمولی خوبصورتی کا مطالبہ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ کچھ ماڈلز الگ اور خاص نظر آنے کے لیے اپنے جسم پر داغ بھی ڈلواتے ہیں۔ ایلیٹ کے لیے اس کی جلد کا غیر معمولی ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا اور وہ بلا خوف و خطر اپنی کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تو تھے دنیا کے چند غیر معمولی انسان اور ان کی کہانی۔ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو دبانا بالکل نہ بھولیے گا، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔